بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا پب جی کے اوپر، اور ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی میں مختلف ویڈیوز کرتی رہی، جہاں پر مختلف ٹک ٹاک کے جو شوقین افراد ہیں وہ کس طرح کے نقصانات پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، یہاں تک کہ قتل تک جو ہے انہوں نے کیے، اور اس طرح کے واقعات بھی میں نے رپورٹ کیے۔ جب میں نے پب جی کے حوالے سے بھی بات کی تو کافی آپ میں سے لوگ ہیں جو مجھے اس کے اوپر کامنٹ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جی آپ کو کیا پتا، پب جی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ پب جی کھیلتے ہیں، میں پب جی کھیلتی نہیں، اور مجھے پب جی کے بارے میں شاید اتنا نہیں علم ہوگا جتنا کہ آپ کو علم ہے۔ البتہ اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ جب آپ پب جی کھیلتے ہیں تو اس میں بہت سے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے کئی دفعہ آپ کی لوگوں سے دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ان دوستیوں کا شخصانہ جو ہے وہ ایک بھیانک نتیجے پہ سامنے آیا جب ایک 14 سالہ بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ لاہور میں، یہ رائیونٹ کا رہائشی تھا، یہ 13 سالہ بچہ ہے، اس کا نام ہے حسن عباس۔ یہ جب پب جی کھیلتا تھا تو پب جی میں اس کے ساتھ ایک دوست تھا، ظاہر سی بات ہے بیچ میں پارٹنرز ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک شخص تھا جس کے ساتھ یہ پب جی کھیلتا تھا، اور یہ بلکہ ایک نہیں 3 لوگ تھے، اور ان 3 لوگوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس کی دوستی ہو گئی، آپس میں چیٹس شروع ہو گئیں، چیٹس پہ نمبر کی شیئرنگ ہو گئی، نمبر کی شیئرنگ کے بعد آپس میں ان کی بات چیت شروع ہو گئی۔ بات چیت شروع ہونے کے بعد انہوں نے حسن عباس کو کہا کہ تم ہم سے ملنے کے لیے آؤ، کیونکہ ہماری اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہے، آپس میں اچھی گفتگو تھی، اور آپس میں ان کا ملنے کا پلان ہوا، مل کر کھیلنے کا پلان ہوا۔ اس لڑکے کو یہ جو 3 ملزمان ہیں انہوں نے اپنا ایڈریس دیا، شیخو پورہ کا ایڈریس تھا۔ یہ لڑکا جو ہے یہ اپنے گھر سے نکلا، ان کے پاس گیا، اور اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے یہ واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد اس بچے کی 2 دن کے بعد لاش ملی۔ اس کی لاش کو رائیون روڈ پر رکھ کر اس کے والدین نے احتجاج کیا کہ پولیس جو ہے ان ملزمان کو تلاش کرے، جلد از جلد تلاش کرے۔ ان کے گھر کا چراغ 13 سال کا بچہ ایک پب جی گیم کھیلتے کھیلتے موت کے منہ میں چلا گیا۔ موت کے منہ میں یہ کیسے گیا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے پہلے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کو پھر مار ڈالا، مار کر اس کو انہوں نے پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد جب اس بچے کی لاش ملی ہے، کیونکہ اس کے والدین رپورٹ کر چکے ہوئے تھے یہ مسنگ تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس بچے کے اب جسم سے جو سارے لیے جائیں گے نمونے، اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، ڈیٹا نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ ایک بچہ جو ہے یہ پب جی گیم کی نظر ہوا۔ میں اسے ایسے ہی کہوں گی، بے شک آپ لوگ جو مرضی مجھے کہیں، بلکہ کئی لوگوں نے تو مجھے بہت ہی برا بھلا کہا، کیونکہ پب جی پر ایک ٹائم پر بین لگنا، پب جی کے حوالے سے خودکشیاں کرنا۔ ایک لڑکا جو ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ جو ہے، اور اس کی ویڈیو جو ہے مجھے لوگوں نے کہا کہاں سے لی ہے، بھائی یہ میڈیا کے اوپر آ رہی تھی، یہ سما پر باقاعدہ اس کے اوپر پروگرامز ہوئے تھے۔ یہ لڑکا جو ہے یہ پب جی کا گیم کھیلتے کھیلتے ایک جو مرحلہ تھا اسے کراس نہیں کر پا رہا تھا، اور اتنا اس کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوا کہ اس کی دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے آخری الفاظ ہی یہ تھے کہ اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو۔ اور یہ حالت ہو جاتی ہے اس طرح کی گیم کھیلنے میں، جب انسان بہت ہی زیادہ حد سے نکل جاتا ہے، جب بہت ہی زیادہ اس میں اندر گھس جاتا ہے، اور یہ اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے۔ کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہیں۔ میں ہرگز آن لائن گیمز کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن اس کے اندر اعتدال اور اس کے اوپر مانیٹرنگ اور پیرنٹس کا جو ایک کنٹرول ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہاں پر بچے کے پیرنٹس کا کنٹرول نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں آیا، آن لائن دنیا جہان کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم ڈارک ویب کیا کچھ نہیں پڑھتے، لیکن والدین کی ایک ذرا سی نظر اندازی جو ہے اس بچے کو موت کے منہ میں لے گئی، اور یہ بچہ جو ہے والدین کو بتائے بغیر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، وہ پب جی پر کھیلنے والے دوستوں کو اپنا اتنا قریب سمجھتا تھا کہ اس اپنے والدین کو بتانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے ملنے چلا گیا۔ یہ اس بچے کے ساتھ ہوا۔ اب اگلی خبر جو ہے میں آپ کو ٹک ٹاک کے حوالے سے دوں گی۔ میں اس لیے یہ خبریں آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے ارد گرد اپنے گھر کے اندر دیکھیے، اپنے بچوں کا احتساب کیجیے، اپنے بچوں کو اس دلدل میں گرنے سے پہلے بچا لیجیے۔ ٹک ٹاک کا ونس اگین اگر استعمال صحیح سے کیا جائے تو ویل اینڈ گڈ، ایکسلنٹ۔ عمران خان صاحب نے جو ہے شبلی فراز صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے پاس کوئی 10-15 بار آئے یہ کہنے کے لیے کہ ارے بھائی ٹک ٹاک کا کیا کرنا ہے، اس کا کچھ کرو۔ اس کے بعد اس پہ بین لگایا گیا، پھر بین اٹھا دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اس کے اوپر مٹیریل جو ہے اس کو کنٹرول اور مانیٹر کیا جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ 19 سالہ نوجوان جو ہے، اور میرپور خاص سے اس کا تعلق ہے، نام اس کا طلحہ ہے،
اور یہ اپنے والدین کا اتنا بڑا دشمن کیسے بن گیا، اپنے گھر والوں کا اتنا بڑا دشمن بن گیا کہ فون کر کے اپنے ماں باپ کو پکڑوانے کے لیے پولیس بلوا لی۔ بیسیکلی ہوا کیا، یہ لڑکا جو ہے یہ ٹک ٹاک کا شوقین تھا، اور ٹک ٹاک کے اوپر اسے لگا کہ ایک لڑکا بن کر جب میں ٹک ٹاک کے اوپر کوئی بھی پرفارمنس دیتا ہوں تو اس کی اتنی واہ واہ نہیں ہوتی۔ اسے لگا کہ اگر میں ایک خاتون کے گیٹ اپ میں ہوں گا، میرا حلیہ، میرا لباس، میرے طور طریقے اگر عورت والے ہوں گے تو مجھے زیادہ پسند کیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی تنزلی کا یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنی جنس بدلوانا چاہتا ہے، یہ بچہ جو ہے، یہ 19 سال کا لڑکا جو ہے اپنی جنس بدلوانا چاہتا ہے۔ اس پر اس کے والدین کو جب اس کی اس انٹینشن کا پتہ لگتا ہے تو وہ اس کے اوپر پھر سختی کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، ماں باپ مارتے بھی ہیں، اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے۔ تو یہ لڑکا جو یہ باز نہیں آتا، انہیں دھمکی دیتا ہے کہ میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا، یعنی خودکشی کر لوں گا۔ پھر بھی ماں باپ جو ہے اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ فون کرتا ہے خاتون بن کر، انسانی حقوق کی ایک خاتون رہنما سے بات کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے گھر میں بند کیا ہوا ہے، میرے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، میرے سے بہت برا سلوک کر رہا ہے، مجھے بچایا جائے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے یہاں پر ریڈ کرتی ہے، چھاپہ مارتی ہے، ٹاؤن پولیس ہے گلشن حیدرآباد میں، اس کو یہ جو گھر ہے وہاں سے اس کو بازیاب کرایا جاتا ہے، اور اس کو پھر پولیس اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ اپنی شرمناک وجہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، جس پہ عدالت بھی اس کی تنبیہ کرتی ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یا سوچ رہے ہو، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ مناسب ہے۔ لیکن یہ شخص اپنے والدین کے اتنے خلاف ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے اوپر وہاں کھڑے ہو کے جھوٹے الزامات بھی لگائے، اس سے پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنے ماں باپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے۔ اس کی ماں جو ہے یہ کہتی ہے کہ یہ ہم لوگ کو دھکے تک دینے پر آ گیا، مارنے پیٹنے تک پر آ گیا، یا ہم اس کو باندھ کر اندر رکھتے یا یہ ہمیں مار دیتا۔ جب عدالت میں اس کو پیش کیا گیا تو اس کے ماں باپ، اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اس کو کیوں بند کرنا پڑا، کیونکہ یہ ہمارے اوپر اگریسو ہو کر اٹیک کرنا شروع ہو گیا تھا، یہ ہمیں کہتا تھا میں اپنی جان لے لوں گا، تو ہمیں اس کو کمرے میں بند کرنا پڑا تاکہ یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اور یہ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، یہ اپنی جنس بدلوانے کی جو ڈیمانڈ کر رہا تھا، وہ غیر شرعی ہے، وہ غلط ہے، اور صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ایسی ویڈیوز شیئر کرنا چاہتا تھا جو خاتون بن کے اس کو بڑی پذیرائی ملے گی، اور وہ ویڈیوز جو ہیں یقیناً وہ ولگر ویڈیوز ہونی تھیں، وہ ایسی ویڈیوز ہونی تھی جن کے اندر لچر پن ہونا تھا۔ ہم ٹک ٹاک کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایسی عجیب عجیب ویڈیوز ہوتی ہیں، ایسی آپ یقین مانیں میں ٹک ٹاک نہیں دیکھتی، کسی وقت کوئی اگر کوئی گزر جائے یا کوئی شیئر کر دے تو اس میں بھی وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ دعوت گناہ کے لیے شاید ٹک ٹاک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک کا اور کوئی استعمال نہیں رہ گیا، صرف یہی رہ گیا۔ بہت کم آپ سمجھ لیں 10% لوگ ہوں گے جو ٹک ٹاک کے اوپر اچھی قرآنی آیات شیئر کر رہے ہیں یا اس طرح کے اچھے کام کر رہے ہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سستی اور جلدی شہرت جو یہاں سے ملتی ہے، اور اس شخص کو اپنے چونکہ اس معاملے میں نظر آ رہا تھا کہ مرد بن کر میں اتنے نہیں اپنی ویورشپ گریب کر سکتا، تو اس نے اپنی جنس بدلنے کی جب کوشش کی تو پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ اچھا، عدالت میں جب یہ پیش ہوئے تو پھر اس نے وہ ساری باتیں دہرائی جو اس نے پہلے بھی دہرائی تھی پولیس کے سامنے بھی، پھر والدین کو سامنے کیا گیا، اس لڑکے کو سامنے کیا گیا، عدالت نے کچھ جج صاحب نے اس کو بھی سمجھایا، کچھ والدین کو بھی تنبیہ کی، اور اس کے بعد یہ اپنی ماں کے ساتھ اس شرط پر جانے پر راضی ہو گیا کہ مجھے کوئی ذہنی تشدد میرے ساتھ نہ کیا جائے، کوئی جسمانی تشدد میرے ساتھ نہ کیا جائے، اور یہ اس طرح سے یہ لڑکا جو ہے اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ وہ ایپ ہے جسے وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت چاہتے تھے کہ یہ بند ہو جائے، لیکن اتنی کمزور ہے ہماری حکومت اور اتنا ہمارا نظام جو ہے وہ مفلوج ہے، کیونکہ ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہے، ہمیں غلط چیزوں کو روکنا ہے۔ یا آپ ان کی مانیٹرنگ کریں، چلے آپ بند نہ کریں، آپ اس کی مانیٹرنگ کریں، کم از کم یہ تو فریضہ ادا کریں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔